بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ حضرت اویس کرنی کی پیدائش یمن کے ایک گاؤں کرن کے قبیلے مراد میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم کا نام عامر تھا۔ آپ کی والدہ نے آپ کا نام اویس رکھا اور اسی نام سے آپ نے شہرت پائی۔ آپ کی والد محترم کا انتقال آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ آپ کی والدہ ایک نابینا خاتون تھیں۔ آپ کی زندگی کا بیشتر حصہ آپ کی والدہ کی خدمت میں گزرا۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانی کے ایام میں داخل ہوئے تو ادھر یمن سے دور مکہ میں آفتاب رسالت طلوع ہوا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حلیہ مبارک کچھ اس طرح سے تھا۔ آپ کی آنکھوں کا رنگ سرخ مائل زرد اور رنگت گہری گندمی تھی۔ درمیانہ قد اور چہرہ مبارک جھکائے رکھتے تھے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ چراتے تھے اور یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے والہانہ عشق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یمن کی طرف سے مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے کیونکہ وہاں میرا دوست اویس کرنی رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت 70,000 فرشتے پیدا کرے گا جن کی اشکال حضرت اویس کرنی کے جیسی ہوگی اور ان کے جلوس میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ ساری کائنات یہ منظر دیکھے گی مگر کوئی شخص پہچان نہیں پائے گا کہ اصل اویس کرنی کون ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح دنیا میں ان کو لوگوں سے چھپائے رکھا اسی طرح روز قیامت بھی ان کو غیر کی نگاہوں سے دور اور محفوظ رکھے گا، کیونکہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ میرے دوست میری گواہ کے نیچے رہتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو کوئی پہچان نہیں سکتا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں سوائے چند ایک صحابہ کے کسی نے نہیں دیکھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام آنے سے پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے تھے۔ چونکہ والد آپ کے بچپن میں ہی وفات پا چکے تھے اسی لیے آپ کو بچپن ہی سے کفالت کا ذمہ اٹھانا پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے اونٹ اجرت پر چرایا کرتے تھے اور اسی اجرت سے اپنی اور اپنی ضعیف اور نابینا ماں کی ذمہ داری کو پورا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ جو رقم بچ جاتی تھی اسے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اسلام کی خبر ملی تو آپ نے فوری سے اسلام قبول کر لیا۔ آپ میں نور ہدایت کی شمع تو پہلے ہی اللہ رب العزت نے روشن کر رکھی تھی۔ اعلان نبوت اور اشاعت اسلام نے اس شمع ہدایت کو اور روشن کر دیا۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق بن گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اویس کرنی کو اسلام کی دولت سے اللہ رب العزت نے خود روشناس کروایا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرب رسول اور دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت اشتیاق تھا۔ آپ عشق نبی میں اس قدر ڈوبے رہتے کہ لوگ آپ کو دیوانہ سمجھتے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور لوگ حساب کتاب کے بعد جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنت کی طرف چلیں گے، تو اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئے گی کہ اے فرشتوں سب کو جانے دو اور اویس کو روک دو۔ اس وقت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو کر بولیں گے یا رب العالمین تو نے مجھے جنت کے دروازے پر کیوں روک لیا؟ اللہ رب العزت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائیں گے اے اویس پیچھے مڑ کر دیکھو۔ اویس کرنی پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں جہنمی کھڑے ہوں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت فرمائیں گے اے اویس تیری ایک نیکی نے مجھے بہت خوش کیا ہے اور وہ نیکی ماں کی خدمت ہے۔ تو انگلی کا اشارہ کر، جدھر جدھر تیری انگلی پھرتی جائے گی میں تیرے طفیل ان سب کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ روایات میں آتا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو مرتبہ کیسے ملا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی مرضی ہے جسے چاہے دے دے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک تابعین میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کا نام اویس ہوگا، تو تم میں سے جو شخص بھی اس سے ملے تو اسے چاہیے کہ اپنے حق میں اس سے دعائے مغفرت کروائے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی وفد ان سے ملنے آتا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دفعہ ان سے اویس کرنی کے بارے میں ضرور پوچھتے، اور خصوصاً یمن کے لوگوں سے، کیونکہ کوفے میں بھی کرن قبیلہ آباد تھا۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ تم میں سے کوئی
شخص اویس موجود ہے، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اویس کرنی کے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہارا نام اویس بن عامر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم مراد قبیلے کی شاہ کرن سے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر فرمایا آپ کو برس کی بیماری بھی تھی؟ پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کی اور اللہ جل شانہ نے آپ کی بیماری دور کر دی اور پھر ایک درہم جتنا نشان آپ کے جسم میں باقی رہ گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ وہی ہیں کہ جو اپنی ماں کی خدمت کی مصروفیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تمہارے بارے میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ اگر کسی معاملے پر اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ رب العزت وہ قسم پوری کر دیتے ہیں، تو میرے لیے بھی دعائے مغفرت کریں۔ پس اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ دعا کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اویس سے کہا کہاں جانا چاہتے ہیں؟ تو حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اویس میں کوفے کو آپ کے لیے خط نہ لکھ دوں، آپ کا خیال رکھا کریں۔ تو اویس کرنی نے فرمایا کہ مجھے اس کی حاجت نہیں، مجھے تو درویش لوگوں کے پاس بیٹھنا پسند ہے، مجھے دنیاوی غرض کی حاجت نہیں ہے۔ ایک شخص جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اویس کرنی کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سنی ہوئی تھی، جب وہ حج سے فارغ ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے بعد اویس کرنی سے کوفے میں جا کر ملے اور کہا کہ میں حج پر گیا ہوا تھا اور یہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بھائی آپ اتنے مبارک سفر سے آئے ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ میرے حق میں دعا کریں۔ اس شخص نے پھر کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر وہی جواب دیا، مزید یہ بھی کہا کہ آپ مجھ سے دعائے استغفار کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ اس شخص نے کہا کہ آپ کے بارے میں تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو بھی اویس کرنی کو ملے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے لیے دعائے استغفار کروائے۔ سیدنا اویس کرنی نے جواب دیا کہ لگتا ہے کہ تم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل کر آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، یہ بات مجھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائی ہے۔ تو آپ نے پھر اس شخص کے لیے دعا کی اور پھر یہ بات یمن میں جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا شروع ہو گئی، تو مجبوراً آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ میں ایسے شہر میں رہنا بھی پسند نہیں کروں گا جہاں لوگ مجھے اس عزت کی نگاہ سے دیکھیں، مجھے دنیا کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے مولا علی شیر خدا کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کی حمایت میں جنگ صفین میں شریک ہوئے اور لڑتے لڑتے شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اسی جنگ صفین میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فوجی نے بلند آواز سے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوجیوں سے پوچھا کہ کیا تم میں کوئی اویس بن عامر ہے؟ تو مجاہدوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پہنچی ہے، کتابین میں سے سب سے بہترین شخص اویس بن عامر الکرنی ہیں۔ تو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج چھوڑ کر مولا علی کی طرف آ گئے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے محبوب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اویس کرنی جیسا والہانہ عشق کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے، آمین۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔